رب کریم انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت عطا فرمائی اور ہم نے اس پہ تمہیں اسباب معیشت عطا فرمائے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو یہ ہدایت بھی عطا فرمائی کہ اب تیرا جینا، مرنا اور محشر کے دن اٹھنا اسی زمین سے ہے، لہٰذا یہی زمین تیرا ٹھکانہ ہے اور اسی میں تیرے رہنے سہنے کا سامان بھی ہے۔ جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو آواز آتی ہے کہ ایک ایک مٹھ کر کے 3 مرتبہ مٹی ڈالی اور ہر مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور یہیں سے اپنی بارگاہ کے لیے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیں شریعت مطہرہ میں ملتی ہے کہ انسان جس زمین میں دفن ہوتا ہے تو اس کی تخلیق میں وہی مٹی شامل ہوتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر دفن ہے، تشریف فرما ہے، تو لہٰذا اسی زمین کی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی، آپ کی تخلیق میں وہ مٹی مبارکہ شامل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مادہ تخلیق مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور جس مقام پر آپ تشریف فرما ہے مزار اقدس میں، وہ کائنات میں ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اعلیٰ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے افضل اور اعلیٰ رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ رب کریم ایک بات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت رکھے، اور وہ لوگ، وہ مخلوقات کے جنہیں تم رزق فراہم نہیں کر سکتے، ہم انہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور اس کے پاس تمام کے تمام خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور وہ اپنی حکمت کے تحت ایک مقررہ اندازے کے مطابق، اپنے علم قطعی کے مطابق ہر ایک کو رزق فراہم کر رہا ہے۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے، اور اس کا ناقابل فراموش احسان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ہر چیز کو ایک متعین شکل و صورت اور مقدار میں پیدا فرمایا۔ اب جن سے انسانی کو دیکھیں، یعنی ہم انسان اگر سارے مرد پیدا ہوتے تو معاملہ نہ چلتا، ساری عورتیں پیدا ہوتی تو نکاح کی صورت کیا ہوتی، نسل انسانی کی صورت کیسے پیدا ہوتی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بھی ایک مقررہ تعداد کے مطابق پیدا فرمایا، ایک اعتدال رکھا تاکہ نکاح کا راستہ اور نسل انسانی کا راستہ بننا ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں آپ کائنات میں کتنی زمینیں ایسی ہیں کہ مختلف پھل پودے، فروٹس، سبزیاں، کھیتیاں، باغات موجود ہیں۔ اچھا ایسا نہیں کہ زمین کے ایک حصے میں سب کچھ اگا دیا ہو اور زمین کے دوسرے حصے کو فارغ کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ فروٹس، پھل، سبزیاں یا اور کھانے پینے کی یا دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں دنیا میں ایک ملک میں موجود ہوں گی، کچھ چیزیں موجود نہیں ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو دوسرے ملک سے لینی پڑتی ہیں، وہ کائنات کی دوسری زمین میں ہوتی ہیں۔ کہیں پر دریا موجود ہے، کہیں پر سمندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا۔ آج آپ دیکھیں جدید ڈیجیٹل دور میں آج یہ ضروریات ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ کئی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کئی چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہوتی تو ہم دوسری کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں کچھ چیزیں کسی ملک میں بڑی فراوانی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہاں پر ان کی ایسی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن زمین میں دوسرے حصے پر، دوسرے ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے پیمنٹ کر کے ہم وہ چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے رکھا تاکہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی رہے اور آپس میں لین دین، کاروبار، معیشت اسی طریقے سے چلتی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور اس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ یہ زمین برقرار رہے، ٹھہری رہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب معیشت عارضی طور پر عطا نہیں فرمائے۔ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب معیشت ایسے رکھے ہیں، چاہے وہ زمین کی چیزیں ہوں، چاہے وہ آسمان کی چیزیں ہوں، اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا کہ ہر چیز کا ذخیرہ فرما دیا تاکہ زمین میں رہنے والی مخلوق تا قیامت اپنی ضروریات کو پورے کرتے رہے۔ آپ دیکھیں لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کوئی چیز کم ہوئی، وہی سبزیاں، وہی پھل، وہی فروٹس، وہی گوشت، وہی دودھ، یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، وہی آکسیجن، یعنی جو ہماری ضروریات زندگی میں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو تا قیامت مخلوق اس سے فیضیاب ہوتی رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقیقی رازق جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم کسی کے واسطے سے، اس کے کسی پیارے کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں ضرور مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، لیکن حقیقی عطا فرمانے والا وہی ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، میں دینے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، لیکن ہے اس کا، عطا فرمانے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر، زمین میں کتنی مخلوقات بستی ہیں، صرف انسانوں کو پالنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف مسلمانوں کو پالنے والا نہیں ہے،
وہ ساری انسانیت کو پالنے والا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ نافرمان ہے یا فرما بردار ہے. فرما بردار ہے اسے بھی عطا فرما رہا ہے، نافرمان ہے اسے بھی عطا فرما رہا ہے. دوستا را کجا کنی محروم، تو با دشمنہ نظر داری. تو اپنے ماننے والوں کو کیسے محروم فرمائے گا مولا؟ تو اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تیری کیا شان ہے، تیری شان بہت بلند ہے اس سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی رازق ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق تھوڑا کم فرما دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ آج کل کے غیر مسلم تو چھوڑیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جنہیں میں موم بتی مافیا بھی کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو لبرل کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، فلاں غریب فلاں امیر، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو میرے بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کی ضروریات کیا ہے؟ پیدا کرنے والے آپ ہیں؟ نہیں. جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنی مخلوقات کی تمام حکمتوں کو سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مالک سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے کس کو کم دیا، کس کو زیادہ دیا، کس کو نہیں دیا، کس کو بہت دیا. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مخلوقات میں تمام حکمتوں کو جانتا ہے کہ کس کو زیادہ عطا فرمانا ہے، کس کو کم عطا فرمانا ہے. جس کو زیادہ عطا فرمایا اسے بھی آزماتا ہے، جسے کم عطا فرمایا اسے بھی آزماتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فرمایا کہ جب ہم کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہم اسے آزماتے ہیں. ہم اسے آزماتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں ہاتھ پیچھے کرتا ہے یا دیتا ہے، ہماری بارگاہ میں کنجوسی کرتا ہے یا سخاوت سے کام لیتا ہے، دے کر ریاکاری کرتا ہے یا ہماری خاطر دیتا ہے، دے کر احسان جتلاتا ہے یا ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مال آتا، کہیں سے بھی آتا، جب تک تقسیم نہ فرماتے آپ اطمینان سے نہ بیٹھتے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جماعت قائم ہونے کو ہے، آپ نے صحابہ کو روکا، کچھ دیر حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے، واپس آئے. بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ جو مال آیا تھا اس میں سے کچھ باقی تھا، میں نے کہا وہ تقسیم کر کے پھر آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بے انتہا جانوروں کے ریوڑ آپ کے پاس موجود ہیں. فرشتہ انسانی صورت میں امتحان کے لیے آتا ہے اور سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ یہ سناتا ہے. جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ سناؤ. کہا کچھ دو گے تو سنائیں گے. بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیا، کہا دوبارہ سناؤ. سنایا، پھر مزہ آیا. کیوں؟ کہ محبوب کا ذکر ہے نا، خالق و مالک کا ذکر ہے. کہا کہ دوبارہ سناؤ. کہا کچھ دیں گے تو سنائیں گے. بکریوں کا پورا ریوڑ اٹھا کر دے دیا. پھر وہ کلمات کانوں میں سماعتوں میں آئے، جھوم اٹھے. فرمایا دوبارہ سناؤ. کہا کہ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. فرمایا کہ ان کو چرانے کے لیے مجھے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا. وقت آیا تو اپنا بیٹا بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے. وقت آیا تو اپنے آپ کو نار نمرود میں داخل کرنے پر تیار ہو گئے. اللہ اکبر. مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ دیکھیں نا کہ جو قرآن کریم میں سورہ دہر میں ذکر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
یہ سیدہ خاتون جنت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما منت مانی تھی، روزے رکھے اور پہلے دن کہیں سے قرض لے کر آئے اور وہ اس سے آٹا بنایا، روٹی بنا کر رکھی، افطار کا وقت تھا، اور کیا رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مسکین، یتیم اور اسیر۔ پہلے دن مسکین آیا، سب دے دیا، کا شان نبوت میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر روٹی بنائی، یتیم آیا، سب کچھ اٹھا کر دے دیا، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا دن گزر چکا ہے، تیسرا دن قیدی آیا، سب کچھ اٹھا کر دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، اسیر آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، اس کو کھلے ہاتھ سے دیا کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس سے لیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس سے لیتا ہے اسے آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں وہ سارے بلوغت کی عمر سے پہلے وصال پا گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام صبر فرماتے رہے۔ اسی طریقے سے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور صاحبزادیاں ہیں آپ کی زندگی میں وصال پا گئے، صبر اختیار فرماتے رہے۔ پھر معلوم تھا کہ میرا نواسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اسے شہادت کے لیے تو تیار کیا، صبر فرماتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے، سارا مال و دولت گیا، سب کچھ گیا، صبر و شکر فرماتے رہے۔ تو وہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ فرمایا کہ ہم تقسیم کرتے ہیں رزق، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا جو تم نے اور خدا بنا رکھے وہ تقسیم کرتے ہیں؟ ایسا تو دنیا میں کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ ایک نے کیا، میرے رب نے۔ کسی کی دعوے کی ہمت ہی نہیں کہ وہ تقسیم کرتا ہے، وہ دیتا ہے، میرا رب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اسباب معیشت تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو کم۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ لی جو ہے یہ انجام کے لیے ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ جس کو عطا فرمایا وہ غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، جس کو عطا فرمایا وہ فخر تو نہیں کرتا، جس کو عطا فرمایا کیا وہ احسان تو نہیں جتلاتا، جس کو عطا فرمایا کیا وہ غریبوں کا مذاق تو نہیں اڑاتا۔ یہ آزمائش کے لیے، انجام کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس لیے بھی کہ بھائی اگر سارے ہی انجینئر بن جائیں تو ڈاکٹر کون بنے گا، پائلٹ کون بنے گا، آئی ٹی میں کون جائے گا، اور سارے ہی اگر پائلٹ بن جائیں تو دوسری فیلڈ میں کون جائے گا، سارے ہی کاروباری بن جائیں تو مزدوری کون کرے گا، سارے ہی علماء بن جائیں تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کیا عطا فرمائے، کسی کو کیا عطا فرمائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے عالم دین کے پاس آتے ہیں، ہمیں گھر لینا ہوتا ہے تو ہم بھی کہیں جاتے ہیں، بال کٹوانے ہوتے ہیں سیلون جاتے ہیں، گوشت لینا ہوتا ہے قصائی کی دکان پر جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشن لینا ہوتا ہے تو پرچون شاپ میں جاتے ہیں۔ یہ ضروریات آپس میں ہمیں ملاتی ہے، اس لیے فرمایا نا کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو، اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ کوئی چیز دو نا، بیچو تو ٹھیک ہے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دل میں یہ تمنا رکھو کہ لینے والے بھائی کو بھی فائدہ پہنچے، تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقی رازق جب اللہ رب العالمین ہے، عطا فرمانے والا وہی ہے، تو کیا بندہ بیٹھ جائے
کہ بھئی وہ عطا فرمائے گا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ عطا فرمانے والا تو ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ باہر نکلو، اسباب معیشت کو اختیار کرو، محنت کرو، اسباب کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے لازمی ہے، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اور شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی، تو ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کس چیز نے اللہ پر اتنا توکل عطا فرمایا؟ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اسے رزق کون دے گا؟ دیکھو تو صحیح، اسے رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک اور پرندہ آیا، اس کی چونچ میں ٹڈی تھی، وہ اپنی چونچ میں ٹڈی لے کر آیا اور آ کر خاموشی کے ساتھ اس پرندے کا منہ کھول کر وہ ٹڈی بطور رزق اس کی چونچ میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ کہا اس کے بعد میں توکل کی راہ پر چل پڑا۔ تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ تو اس پرندے کی طرح بن گیا جو زخمی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا، تو وہ پرندہ کیوں نہیں بنتا، اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنتا کہ جس نے آ کر اسے رزق دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سمجھ میں آ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ہاتھ کو اوپر رکھیں، یہ کب ہوگا؟ جب محنت کریں گے، اسباب معیشت اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کی رسی کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ ہاں، اسباب آپ نے اختیار کر لیے تو یہ نہ کہیں کہ اب تو میرا کام ہونا ہی ہونا ہے، سارا کچھ میرے پاس ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں، اسلاف فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کر لو، اور جتنا تمہیں اسباب پر تکیہ ہے نا، جتنا تمہیں، تو فرمایا کہ اتنا آنے والے مستقبل کا جو رزق ہے اس پر تکیہ کرو کہ میرا رب تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسباب اگر اختیار کر بھی لو، اس کے باوجود اپنا توکل اللہ پر رکھو۔ کئی مرتبہ ہم بیمار ہوتے ہیں، دوا لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ سخت بیمار ہوتے ہیں، دوا ابھی منہ میں ہوتی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسباب پر بھی توکل نہیں کرنا، تکیہ نہیں کرنا۔ اسباب اختیار کیجئے لیکن توکل علی اللہ رکھیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین سے، توکل کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔